بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1073 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 65، 66 اور 67، 65، 66 and 67 سورۃ النحل۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ انزل، اور اللہ نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، به الارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے بڑی نشانی، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، لکم، تمہارے لیے، فی الانعام، چوپایوں میں، لعبرہ، البتہ غور کا سامان ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، اس میں سے، جو فی بطونہ، اس کے پیٹوں میں ہے، من بینی، یعنی درمیان میں ہے، فرثن و دمین، گوبر کے اور خون کے، لبنن، خالصا، خالص دودھ، سائغن، حلق سے آسانی سے گزر جانے والا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات، اور پھلوں میں سے، النخیل والاعناب، کھجوروں اور انگوروں کے، وہ ہیں کہ تتخذون، تم بناتے ہو، منہ سکرا، اس سے نشاور شراب، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے، کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے، خون ہے، اس سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو، کہ ان سے شراب بناتے ہو، اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ دوسری بات، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی۔ تیسری بات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ چوتھی بات، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ پانچویں بات، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں۔ چھٹویں بات، جو دودھ کے پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ ساتویں بات، کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں۔ آٹھویں بات، جس سے تم شراب بھی بناتے ہو، اور پاکیزہ رزق بھی۔ نویں بات، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت پانی ہے۔ پانی جس کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی دیگر جانتا۔ وہ پانی، شدت کی پیاس لگی ہو اور آدمی کو ٹھنڈا پانی دے دیا جائے، آدمی جب اس کو پیتا ہے تو پھر رگ رگ سے رب ذوالجلال کے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، اور جب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، وہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے اور اس میں کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آ جاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس زمین سے وہ ساری چیزیں اگتی ہیں جن سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ یہ پھل پھلاریاں،
یہ اناج، یہ غلہ، یہ ترکاریاں اور دوسری وہ ساری چیزیں جن سے انسان کو صحت، قوت اور لذت ملتی ہے، اور انسان ان چیزوں کو پا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں کیا، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ انسان اگر قدرت کی ان نشانیوں پر غور کرے اور صبح و شام قدرت کے ان مناظر پر اپنی نظریں دوڑائے کہ کس طرح آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کس طرح 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 کی کھیتیاں سبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور باغوں میں درخت لہلہانے لگتے ہیں، ہر طرف پھل اور پھول نظر آنے لگتے ہیں، سمجھنے اور سننے والوں کے لیے ایک اللہ کے ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عبرت کی نگاہ سے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آسمان سے پانی برسانے والی اس نعمت کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ اور آیت نمبر 164 میں یوں ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں یوں فرمایا گیا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک کرشمہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان اگر ان چوپایوں پر اپنی نظریں دوڑائے، یہ گائے، یہ بیل، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری اور یہ اونٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چوپائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا، غور کریں کہ یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری اور یہ اونٹ، یہ مختلف قسم کے ہیں جانور۔ کبھی یہ جانور ہری گھاس کھاتے ہیں تو کبھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں، کبھی پتے کھاتے ہیں، کبھی دوسری چیزیں کھاتے ہیں، مگر جب یہ ساری چیزیں ان کے پیٹوں کے اندر جاتی ہیں اور ان چیزوں کے ان پیٹوں میں پس جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے، گوبر فضلے کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں سے سفید دودھ جس میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، صحت بھی ہے، لذت بھی ہے، وہ بندے کے لیے، انسانوں کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ صرف گائے، بھینس، اونٹ اور بکری جیسے جانوروں کے نظام پر غور کرے اور یہ سوال خود اپنے آپ سے کر لے کہ وہ کون ہے جو خون کو لال رنگ دے کر جسم میں دوڑا رہا ہے، وہ کون ہے جو بیکار اور فضول چیز کو گوبر کی شکل میں پیچھے کے راستے سے نکال رہا ہے، اور وہ کون ہے جو خون اور گوبر کے درمیان دودھ جیسی سفید چیز کو ان کی تھنوں میں جمع کر رہا ہے۔ خون میں دودھ کا رنگ نہیں، گوبر میں خون کا رنگ نہیں، اور اس دودھ میں نہ خون کی رنگت ہے اور نہ ہی گوبر کی بدبو ہے۔ تقسیم کا یہ پیارا نظام رب ذوالجلال کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خون کی طرف، گوبر کی طرف متوجہ کر کے نتیجہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری توجہ اس دودھ کی طرف جانا چاہیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے نفیس قسم کا سفید اور پاکیزہ دودھ تمہیں دیتے ہیں۔ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں رہتا، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ صرف پیشاب میں رہ جاتے ہیں، وہ سب پیشاب میں رہ جاتے ہیں۔ ارے پیشاب اور اس کی فضیلتیں گننے والوں، آؤ قدرت کا یہ نظام سمجھو۔ پروردگار دودھ کی طرف تمہاری نظریں جانی چاہیے تھی، تم پیشاب میں کھو کر رہ گئے، تو تم تو شرک میں کھو گئے، اور اللہ نے ہم کو توحید کا پیغام دیا۔ ہم تو دودھ پر نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی طاقت سے خون اور گوبر کے درمیان میں دودھ جیسی پیاری چیز تمہیں عطا کرتے ہیں۔ دودھ جیسی نعمت کے تذکرے کے بعد غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قادر مطلق کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو کھجور اور انگور کے پھلوں پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتے ہیں جن سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی پاکیزہ اور عمدہ چیزیں بھی تیار کرتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان ساری چیزوں میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ انگور اور کھجور کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 میں ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 11 میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔